اس آیت کے اس حصے کو پڑھ کر انسان کے دل سے رعونت اور تکبر پاش پاش ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ وَأَنبَتَتْ اور اگاتی ہے مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ہر طرف خوشنما جوڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 8 سورہ حج آیات 5 اور 6۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان خوبصورت راہوں پر استقامت عطا فرمائے۔ آج 2 آیات ہیں اور ان میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان فرمائے گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، یہ پوری انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے۔ ان کنتم، اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، من البعث، جی اٹھنے پر۔ انسان حیران ہوتا ہے نا، خاص کر کفار تو مانتے ہی نہیں، اور بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ انسان قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ تو ان تمام لوگوں کو رب تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو ذرا غور تو کرو کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ انسان گوشت کا ہے نا۔ من تراب، مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ثم من نطفۃ، اور پھر نطفہ سے، وہ نطفہ آب، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اسے ذرا غور سے سنیں، تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ، تو اس کی مزید تفسیر ہمیں ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے۔ ثم، پھر، من نطفۃ، نطفہ آب سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مخلقہ، پھر جب ہم تخلیق مکمل کرتے ہیں تو بعض کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے، بچہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ وغیر مخلقہ، اور بعض اوقات تخلیق مکمل نہیں ہو پاتی، مثلا درمیان میں مس کیریج ہو جاتا ہے۔ لنبین لکم، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، تاکہ ہم کھول کر بیان کریں، تاکہ ہم اظہار کریں، تاکہ ہم ظاہر کریں تمہارے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں، کہ ہمارے ہاتھ میں تخلیق ہے اور ہم ہی تخلیق کو روک سکتے ہیں، ہم ہی ہیں جو قادر مطلق ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اللہ فرماتا ہے پھر ماؤں کے رحم میں ایک خاص مدت تک ہم قرار بخشتے ہیں، ہم انہیں رہنے دیتے ہیں، ما نشاء، جتنا چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں۔ ویسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم جو حمل کی مدت ہے وہ 6 ماہ ہے، پھر 9 ماہ جو مشہور مدت ہے، کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 2 سال بھی رہ سکتا ہے، اور الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک۔ اللہ فرماتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں، یعنی اسپیسیفک یا ایک لمیٹڈ وہ نہیں ہے، مدت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر، بچہ ہم بنا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں دنیا میں لے آتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی نوجوانی کو، اپنے شباب کو۔ ومنکم، اور تم میں سے جب شباب کو پہنچتے پہنچتے راستے میں من یتوفا، کچھ فوت ہو جاتے ہیں،
کچھ راستے میں فوت ہو جاتے ہیں، نوجوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہ جن کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، جن کو پہنچا دیا جاتا ہے کچی عمر تک۔ بھئی جس وقت انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں بندہ جو وقت بالکل ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیوں میں طاقت نہیں رہتی، وہ کسی کام کا دنیا میں نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ہم عمر زیادہ کرتے ہیں تو عمر زیادہ ہوتی ہے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد۔ اس کے بعد پیدائش سے موت تک انسانی زندگی میں جن مرحلوں سے گزرتی ہے ان کو بیان فرما دیا۔ استقرار ہم سے لے کر آخری دم تک انسان جن مرحلوں سے تدریجاً گزرتا ہے، ہر مرحلہ میں نازک سے نازک جو تبدیلیاں آتی ہیں، رونما ہوتی ہیں، پھر اس کے نئے نئے جتنے تقاضے ہوتے ہیں، جس فیاضی اور حکمت سے ان کو پورا کیا جاتا ہے، اگر انسان فقط اسی پر غور کر لے تو اسے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ رب پر ایمان لے آئے۔ اچھا، ارذل العمر سے مراد ہے زندگی کا وہ دور ہے جب بڑھاپے کی وجہ سے عقل و فہم کی قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، یاداشت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے، یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا کہ اس نے کسی مکتب میں قدم تک نہیں رکھا۔ وہ شخص جو کبھی وقار و متانت کا پیکر ہوا کرتا تھا اب ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں حسن دیا، پھر تمہیں اپنے حسن پر ناز تھا، تم اپنی نوجوانی پر، جوانی پر، گرم گرم تمہاری رگوں میں دوڑتا ہوا خون تھا، تم اتراتے تھے اور تم پھر اپنے آپ جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر ہم نے تمہیں مزید زندگی دی اور تم بڑھاپے کو پہنچ گئے، تمہاری سماعتیں بھی جواب دے گئیں، تمہاری نگاہ بھی کمزور ہو گئی، تمہاری عقل اور تمہاری یاداشت بھی ختم ہو گئی، اور تمہاری کمر بھی جھک گئی، اور تمہارے بال بھی سفید ہو گئے، اور پھر ہم ہی ہیں تمہیں یہاں سے وہاں تک پہنچاتے ہیں تاکہ پھر تم جانا ہوا بھی نہ جانو۔ رب فرماتا ہے اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کے اس حصے کو پڑھ کر انسان کے دل سے رعونت اور تکبر پاش پاش ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے کہ میں وہ ہوں، چند دن میری نوجوانی ہے، چند دن میرا حسن ہے، چند دن میری طاقت ہے، میں کس چیز پہ اتراتا ہوں، میرے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بابا یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جاؤ، قبر اور آخرت کا فکر کرو، اللہ رب العزت اس جہاں میں تمہیں خوبصورت لازوال نوجوانی عطا فرمائے گا، جہاں بڑھاپا نہیں ہے، جہاں زوال نہیں ہے، جہاں کمزوری نہیں ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کے انعام اور انعام ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے یہ خشک زمین، اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، گرمی ہے، گرمی ہے، گرمی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بارش کی دعا کے لیے سب لوگ تڑپتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، چند بادلوں کی ٹکڑیاں آ جائیں تو ان کے دل کے اندر خوشی کی لہر دور پڑتی ہے کہ اب بادل جمع ہوں گے اور بارش برسے گی، لیکن افسوس جب بارش برستی ہے اللہ کا شکر پھر بھی ادا نہیں کرتے، خدا کی طرف پھر بھی نہیں دیکھتے۔ جو کھیتوں والے ہیں، کسان ہیں، وہ دعا کر کر کے مر جاتے ہیں یا اللہ بارش عطا فرما، تو جس وقت اللہ بارش عطا فرماتا ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے فوراً سجدے میں گر پڑیں کہ خدایا شکر ہے تو نے بارش برسا کے ہماری روح کو بھی زندہ کر دیا، مردہ زمین کو بھی زندگی عطا فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین خشک پڑی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور پھر جس وقت ہم اتارتے ہیں اس پر پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت، اور پھول جاتی ہے نا، جس وقت پانی خشک مٹی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور جس وقت اس پہ پانی پڑتا ہے وہ تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے، پھول جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرف خوشنما جوڑے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفا 911 ہجری، ان کی تفسیر در منصور فی تفسیر الماسور، بڑی خوبصورت تفسیر ہے۔ آپ کی تفسیر میں یہ خاص بات نوٹ کی گئی ہے
کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہی آیات کی تفسیر پیش کرتے ہیں، اپنی آراء یا اپنی رائے امام جلال الدین سیوطی نے یہاں پہ پیش نہیں کی۔ ماشاءاللہ وہ آقا علیہ السلام کی جو بھی حدیث لے کے آتے ہیں حوالہ پیش کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث لے کر آئے ہیں یہ امام المفسرین بھی ہیں اور امام المحدثین بھی ہیں۔ ان کا نام ہے جی علامہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 310 ہجری، یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں دو صحابہ سے، دونوں کا نام عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ فرماتے ہیں دونوں صحابہ کہتے ہیں راوی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 دن تک نطفہ رحم مادر میں رہتا ہے اور 40 دن رہنے کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن مزید رہتا ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر جب اس کی مزید تخلیق ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، اس کی انگلیوں کے درمیان مٹی ہوتی ہے، وہ اس مٹی میں اس لوتھڑے کو ملا کر گوندتا ہے، اور گوندنے کے بعد پھر اس کی تصویر بناتا ہے، پھر اس کی مصوری کرتا ہے، اس کی شکل بناتا ہے، اس کی صورت بناتا ہے۔ صورت بنانے کے بعد وہ پوچھتا ہے اے اللہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، پھر رب فیصلہ فرماتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ نیک ہے یا بد ہے، یا اللہ یہ نیک ہے یا بد ہے، اللہ فیصلہ فرماتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ اس کا رزق کتنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کا فیصلہ فرماتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر فرشتے اس کی عمر کو لکھ دیتے ہیں، پھر پوچھتا ہے فرشتہ یا اللہ اس کی مصیبتیں کتنی ہیں، پریشانیاں اس پہ کتنی، وہ پریشانیاں اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہو جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت مرتا ہے تو جہاں سے فرشتہ مٹی لے کے آیا تھا اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کی تھوڑی سی زندگی ہے، آتے ہوئے آزاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے، بڑا اداس کرنے والا شعر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ دلیلیں ہیں اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی ہے جو مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔